www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کے مجالس القرآن کے دروس جاری تھے. آج ہم پڑھیں گے 21ویں مجلس 21واں درس، جس میں سورۃ الاحزاب کی آیت 31 سے لے کر سورۃ یاسین کی آیت 27 تک تلاوت کی گئی. اس کی مختصر تفسیر کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ عزیز بھائیوں، آپ نے ان آیات کریمات کی تلاوت سنی جو کہ سورۃ الاحزاب، سورۃ السبا، سورۃ فاطر اور سورۃ یاسین پر کی آیات پر مشتمل تھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہوگا. یہ صورتیں جن چیزوں پر مشتمل ہیں، جن باتوں پر، ان میں سے بعض کا بیان. سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. بلا شبہ یقیناً ہر معاملے میں اور ہمیشہ سے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے. وذكر الله كثيرا، اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتا ہے، بہت زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں یہ بات بھی فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی بھی مومن مرد کے لیے یہ لائق نہیں اور نہ ہی مومن عورت کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر انہیں اپنے معاملے میں کچھ اختیار رہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دے تو پھر لازم ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، لازم ہے کہ اس امر کی، حکم کی تنفیذ کی جائے. ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر حق ہے بہت عظیم ہے، اسی طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر حق ہے وہ بہت بڑا اور عظیم ہے. تو پھر کیوں نہ ہم ان کے امر اور حکم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مخالفت کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور منزلت ذکر فرمائی صورت میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا شاہدا و مبشرا و نذیرا، گواہ بنا کے، خوشخبری دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا داعی اور چمکتا چراغ بنا کر
روشن چراغ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو یہ عظیم صفات ہیں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں دعوت بھی دی گئی ہے کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے۔ اسی صورت میں مومنین کو حکم دیا کہ وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور یہ بات بھی بتلائی گئی کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی صلوات و سلام کا حکم دیا گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، جس کی تفسیر آپ جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور کثرت کے ساتھ اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا اس صورت میں کہ جو اس نبی کو تکلیف پہنچایا، اذیت دیں، وہ مسلمانوں کے نزدیک کافر ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں اپنی باتوں سے کسی بھی طریقے سے، انہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مسلمانوں کا اس بارے میں اجماع ہے کہ جو شاتم رسول ہے، گستاخ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا ہے، وہ کافر ہیں۔ چنانچہ آپ کو ایذا دینا، آپ کو سب و شتم کرنا، یہ کفر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ایسوں کے لیے ذلت آمیز عذاب بھی تیار ہیں۔ اسی طرح مومنین مردوں اور عورتوں کے تعلق سے بھی فرمایا اسی صورت میں وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو لوگ مومنین مرد اور مومنین عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر اس چیز کے جو انہوں نے کچھ کیا ہو، ان کی کمائی ہو، تو ان ایسے لوگوں نے اپنے سر بہتان اٹھا لیا اور بہت بڑا اور واضح گناہ اپنے سر لیا۔ مومنین کو ایذا دینا، ان پر طعن کرنا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، عدوان ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور کبائر میں سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے، اور اس پر شدید وعید ہے جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور یہاں پر جو الحمد ہے اس صیغے کے ساتھ جو ذکر ہوئی ہے، یہ اس میں ہر کوئی شامل ہے، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں اور دنیا و آخرت میں ہر جگہ حمد کا اکیلا سزاوار اور مستحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمجید بزرگ کی ذکر فرمائی اور اپنے آپ کی تعریف اور مدح ذکر کی اس صورت میں، اور اپنی یہ صفات ذکر کی، اپنی ثنا اس طور پہ بیان کی کہ وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، ایسا علم کہ جو اس کی زمینوں آسمانوں کی ہر قسم کی معلومات اس کے علم میں داخل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مذمت کی جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، اور اپنے نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی تعریف ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بڑی بادشاہت عطا فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں تک کو مسخر کر دیا، اسی طرح جنات کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و اکرام ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، کہ ان کی بہت اعلیٰ منزلت اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔
اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. ہر نبی اپنی قوم کی طرف خاص طور پہ بھیجا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف، تمام انس و جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف ذکر فرمائی اور اپنے جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی تعریف بھی ذکر کی، اور یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو 2-2 3-3 4-4 پروں والے ہیں، حتیٰ کہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ ان سے بھی زیادہ پروں والا ہو، جبرائیل علیہ السلام سے بھی. یعنی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی جو جب سور پھونکے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا. تو یہ کچھ تو فرشتوں کو حاصل ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا اندازہ ہوگا. اور یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور دن و رات اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. آگے شیخ فرماتے ہیں ابطال الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے اس کا باطل ہونا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، کہ جنہیں پکارتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، بلکہ قطمیر کے بھی مالک نہیں، جو کھجور کی گٹلی پر چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں. چنانچہ سورۃ فاطر میں فرمایا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہ سنیں، دعا کو نہ سنیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن بھی لیں تو وہ اسے پورا نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور بروز قیامت وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں سب سے زیادہ خبر رکھنے والے سے کی جیسی خبر کوئی نہیں دے سکتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی خبر کوئی نہیں دے گا. یہ تھا ان حقائق کی. تو یہ بہت دور کی گمراہی ہے کہ انسان غیر اللہ کو پکارے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے اور اس کے ساتھ شرک کرنا ہے. جو دعا ہے، جو پکار ہے، وہ تو سب سے عظیم عبادات میں سے ہیں. الدعاء هو العبادہ، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. تو جس نے اللہ تعالیٰ کے حق کو، جو کہ یہ دعا ہے، کسی غیر کی طرف پھیر دیا، اسی طرح جو دیگر حقوق ہیں اس کے لیے ذبح کرنا، اس کے لیے نظر نیاز کرنا، آخر تک غیر اللہ کے لیے ادا کیا، تو پھر وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کا حال ذکر کیا کہ جنہیں پکارتے ہیں وہ تو ایک کھجور کی گٹلی کے بھی مالک نہیں. قطمیر وہ غلاف ہے جو کھجور کی گٹلی پر ہوتا ہے، جس کا کوئی وزن اور کوئی قیمت نہیں، تو وہ اس کے بھی مالک نہیں. اس عظیم کائنات میں سے اور ان آسمانوں اور زمین میں سے، اور جو اس میں پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، چاند اور سورج اور ستارے ہیں، اور آخر تک، تو اس میں سے ایک ذرے برابر کے بھی وہ مالک نہیں، نہ قطمیر کے جو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے، نہ اس کے، اور نہ کھجور کی گٹلی کے. تو پھر لوگوں کی عقلیں کہاں گئی؟ بلکہ لوگ تو دور کی بات، ان لوگوں کی عقل کہاں گئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور وہ صبح شام غیر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، بلکہ عقیدہ رکھتے ہیں غیر اللہ کے تعلق سے، ان کے لیے ذبح کرتے ہیں اور نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں اور ان کے آگے سجدے ٹیکتے ہیں. ایسا بہت سارے اسلامی ممالک میں پایا جاتا ہے، مشرق و مغرب کہیں بھی چلے جائیں. تو یہ
کہاں گئی یہ آیات جو پکار کے توحید کو ذکر کرتی ہیں اور شرک کا عیب اور اس کی برائی ذکر کرتی ہیں، اور یہ ذکر کرتی ہیں سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے در کے فقیر ہیں، سب کے سب۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم فقیر ہو اللہ تعالیٰ کے در کے، اس کے آگے تم سب کے سب فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور تعریف کیا گیا ہے ہر قسم کی تعریف۔ خواہ کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے فقیر ہیں۔ جو فوت شدگان ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے محتاج اور فقیر ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہ کرے تو وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آگے سورۃ یاسین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں، اور یہ جو قرآن عظیم ہے یہ العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ پھر ان بستی والوں کا ذکر کیا کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس باب میں جو رسالت مذکور ہے ان رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے کے ساتھ ان کی مدد کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے وہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ انہی میں سے قوم میں سے ایک شخص جو کہ توحید کا داعی تھا وہ آیا اور اس نے قوم کو دعوت بھی دی اور حقیقت کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ آگے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کا حکم اور اس کے بعد فضائل۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک یا دو آیتیں جو ہم نے پڑھی تھیں سورۃ الاحزاب کی اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو جس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی حدود نہیں۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ تو اے نوجوانوں، آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا باکثرت ذکر کریں اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کریں، اور اس تسبیح کے تعلق سے خصوصی طور پہ حدیث آئی ہیں، اور ذکر کے تعلق سے بھی عام حدیث آئی ہیں۔ ان جو عمومی طور پہ ذکر ہے اس کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جیسا کہ آپ مکے کے کسی راستے پہ چلے جا رہے تھے تو فرمایا سیروا ھذا جمدان سبق المفردون، یہ جو جمدان پہاڑ ہیں چلتے چلے جاؤ تم لوگ، اور وہ لوگ سبقت لے گئے، آگے نکل گئے جو المفردون ہیں۔ قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، تو پوچھا گیا المفردون کون ہیں؟ تو فرمایا کہ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے، یہ لوگ سب سے آگے اور سب سے الگ ہو کر بھی جو ہے سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی یہ صحیح مسلم کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ جس نے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، ایک دن میں 100 مرتبہ کہا تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں، اس کے برابر ہوں۔
تو آپ دیکھیں کہ اس پر ذرا غور کریں اے مومنوں کہ آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سوار ہوتے ہیں، سوتے ہیں، آسانی سے سہولت کے ساتھ یہ ذکر کر سکتے ہیں آپ ایک دن میں 100 مرتبہ، جو آپ کی تمام خطاؤں کو بخشوانے کا باعث ہے اور انہیں آپ پر سے جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے۔ المفردون جو ذکر ہوا یعنی السابقون جو سبقت لے جانے والے ہیں، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا باکثرت ذکر کریں۔ یہاں تک کہ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ بس نوجوانوں، آپ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ خیر کثیر پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کریں اپنے تمام احوال میں۔ اور انہی حدیث میں سے وہ حدیث بھی ہے جو کہ صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، فقال ایعجز احدکم ان یقصب کل یوم 1000 حسنہ، کہ تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ وہ روزانہ 1000 نیکیاں کمائے؟ فسأله سائل من جلسائه کیف یکسب احدنا 1000 حسنہ، تو جو ساتھ بیٹھے تھے ان میں سے ایک سائل نے یہ پوچھا کہ کس طرح ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ قال یسبح 100 تسبیحۃ فیکتب له 1000 حسنہ، کہ وہ 100 مرتبہ تسبیح ذکر کرے تو اسے 1000 نیکیاں ملے گی۔ اور یہ روایت مسند احمد اور صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ تو آپ کہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ تو آپ کو 1000 نیکیاں ملیں گی، اور ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 کے برابر ہے۔ تو یہ جو گناہوں کا جھڑنا ہے اور یہ مغفرت حاصل ہونا ہے میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیں اور نہ بھولیں کہ یہ صغیرہ گناہوں کے تعلق سے ہیں۔ لازم ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچا جائیں۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ کہ جو کبیرہ گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں مگر صغیرہ، یعنی صغیرہ گناہ ان سے ہو جاتے ہیں لیکن وہ کبائر سے حد درجے بچتے ہیں، تو پھر لازم ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے قبول جو ہے معاف نہیں ہوتے، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں اور کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ان اذکار کے ساتھ کریں جو وارد ہوئے ہیں، تو ہماری خطائیں اور گناہ بھی ہم پر سے جھڑتے جاتے ہیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات بھی بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ان مومنین میں سے کر دیں جو اللہ تعالیٰ کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔